حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اپنے راز اپنے تک ہی محدود رکھو، خاص طور پر 3 لوگوں کو اپنا راز کبھی مت بتانا۔ عورت کو کبھی اپنا راز مت بتانا، کیونکہ عورت کے دل اور زبان کے بیچ فاصلہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے وہ راز کو محفوظ رکھنا چاہے بھی تو نہیں رکھ پاتی۔ بے وقوف دوست کو کبھی اپنا راز مت بتانا، کیونکہ وہ تمہارے راز کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی کہیں بھی بول سکتا ہے۔ کسی بھی جھوٹے انسان کو جو ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، ایسے شخص کو بھی اپنا راز کبھی مت بتانا۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ زندگی میں 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اسے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوششیں کریں گے، لیکن یاد رکھنا، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ دوسری بات، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کہ کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ تو کیا منہ دکھاؤ گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے ہوئے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو تو اس بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور 5ویں بات یہ فرمائی کہ صبر کرو، ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے، اور صبر ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے کہ جیسا کہ بدن میں سر کا مقام ہے۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جائے گی، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیزوں کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں بھی نہیں ہوتی۔ جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس کو محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت ہو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بہتر سے دور کرتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہیں عزت کرتا ہو۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کے حال دنیا سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ سب سے قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔
سچائی بیان کرتے رہو، اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جاؤ۔ انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھا سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔